السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران خان صاحب کی خوش نصیبی ہے کہ پاکستان کی تاریخ کے دو سب سے بڑے میں کہہ رہا ہوں اور سب سے مہنگے پروجیکٹس وہ عمران خان صاحب کی حکومت میں شروع ہو رہے ہیں۔ ایک منصوبہ شروع ہو چکا ہے، دوسرا منصوبہ چند ہی مہینوں میں اس کی تعمیر بھی شروع ہو جائے گی، اس کی منظوری ہو چکی ہے۔ پہلا منصوبہ ہے دیامر بھاشا ڈیم، عمران خان نے اس کا سنگ بنیاد رکھا اور عمران خان ہی کے ان باقی 3 سالوں میں اس کا کم از کم 20% کام 25% کام مکمل ہو جائے گا۔ اور دوسرا منصوبہ بھی پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا، جس کے اوپر میں یہ ویڈیو آپ کے پاس لے کر آ رہا ہوں، اس کا افتتاح بھی عمران خان کریں گے۔ لیکن اس منصوبے کے اوپر بات کرنے سے پہلے میں آپ کو اس کا سیاق و سباق اگر نہ بتا سکوں تو پھر انصاف نہیں ہوگا۔ لہٰذا اس ویڈیو میں آپ کو اس منصوبے کا سیاق و سباق بتاؤں گا، اور ایک اور ویڈیو دوسری جو ہے اس کا پارٹ 2، اس میں آپ کو اس پروجیکٹ کی تفصیل بتاؤں گا۔ جو کچھ میں آپ کو بتاؤں گا یہ بتاتے ہوئے مجھے تو شرم آئے گی، اب دیکھتے ہیں کہ کیا سنتے ہوئے آپ بھی شرم محسوس کریں گے۔ آج سے 178 سال پہلے برطانیہ میں انڈر گراؤنڈ ٹرین پر جب کام شروع کیا گیا تو لندن میں دریائے تھیمز کے نیچے انڈر گراؤنڈ ٹنل بنائی گئی تاکہ دریا کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک ٹرین کو پہنچایا جا سکے، اور یہ دنیا کا اس زمانے میں 8واں عجوبہ تھا، اور یہ دنیا کی پہلی انڈر گراؤنڈ ٹنل تھی جو کسی بھی دریا کے نیچے سے گزاری گئی۔ لندن کا جو انڈر گراؤنڈ ٹرین کا نظام ہے وہ دنیا کا سب سے قدیم اور سب سے پہلا ریلوے کا نظام ہے۔ پھر اسی لندن شہر میں آج سے 130 سال پہلے ڈیپ انڈر گراؤنڈ الیکٹرک ریلوے نیٹ ورک متعارف کروایا گیا۔ 1897 میں امریکہ کے شہر بوسٹن میں سب وے کا نیٹ ورک بچھایا گیا، یعنی آج سے تقریباً 124 سال پہلے۔ دنیا میں شہروں میں چلنے والے جو ریلوے نیٹ ورکس ہیں ان کے مختلف نام ہوتے ہیں، کہیں انہیں ٹرام کہتے ہیں، کہیں سب وے کہتے ہیں، کہیں انڈر گراؤنڈ ٹرین کہتے ہیں، اور کہیں کچھ اور نام ہے۔ تو بوسٹن میں آج سے 124 سال پہلے سب وے نیٹ ورک بچھایا گیا تھا۔ اسی طرح سے نیو یارک میں جو امریکہ کا شہر ہے وہاں انڈر گراؤنڈ ٹرین ہے جو 1904 میں آپریشنل ہو گئی تھی، اور اگر کبھی آپ نیو یارک جائیں تو آپ وہاں کے انڈر گراؤنڈ نظام کو دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ زیر زمین ایک ٹرین نہیں چلتی بلکہ کئی منزلیں ہیں زیر زمین، ایک ٹرین اور اس کے اوپر ایک اور ٹرین اور پھر اس سے اوپر ایک اور یہ سب زیر زمین۔ ہم تو ماشاءاللہ زمین کے اوپر آج تک ایسا کچھ نہیں کر سکے، لیکن نیو یارک میں زمین کے نیچے یہ سب کچھ، اور وہ بھی آج سے 116 سال پہلے کیا گیا تھا۔ یہ میں ابھی سیاق و سباق بتا رہا ہوں عمران خان نے کتنا بڑا کام کیا ہے۔ اگر آپ یہ ویڈیو سمجھ گئے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ عمران خان نے کتنا بڑا کام کیا ہے۔ نیو یارک میں جو زیر زمین سینٹرل اسٹیشن ہے، یعنی مرکزی اسٹیشن، اس زیر زمین مرکزی اسٹیشن سے ایک وقت میں ایک نہیں درجنوں ٹرینیں زیر زمین شائیں شائیں کر کے نکلتی ہیں یوں، اور پورے نیو یارک میں پھیل جاتی ہیں۔ یہ نظام 116 سال پہلے نیو یارک میں بنایا گیا۔ اب جسے کہتے ہیں نا ٹو انوینٹ دی ویل، یہ انگریزی کا ایک ایڈیم، یعنی انگریزی کا ایک محاورہ، یعنی پہیہ ایجاد کرنا۔ ترقی کے سارے پہیے یعنی سارے کام تو ترقی یافتہ دنیا نے ہمیں کر کے دکھا دیے۔ ریسرچ انہوں نے کی، سائنس انہوں نے ایجاد کی، ٹرینیں انہوں نے بنائیں، ریلوے ٹریک انہوں نے بچھائے۔ ہمارا تو اس میں کوئی حصہ نہیں۔ ہم پاکستانیوں نے تو دنیا کو کوئی تحقیق نہیں دی نا، ماشاءاللہ کوئی ٹرین نہیں دی، کوئی ریلوے کی پٹری نہیں دی، پہیہ تو انہوں نے ایجاد کر کے ہمیں دے دیا۔ ہم نے تو صرف ان سے سیکھنا تھا اور ان کی گئی تحقیق سے فائدہ حاصل کرنا تھا، اپنے ملک کو ترقی یافتہ بنانا تھا۔ لیکن ہم 73 سالوں میں وہ کام بھی نہیں کر سکے، یعنی سیکھنے کا کام بھی نہیں کر سکے۔ بنانا تو خاک تھا، ہم نے ٹرینیں کیا خاک بنانا تھی۔ ہم تو ماشاءاللہ اتنے عظیم لوگ ہیں کہ ہم دوسروں سے ٹرینیں چلانا سیکھ بھی نہیں سکے 73 سالوں میں۔ اور میرا اشارہ ہمارے حکمرانوں کی طرف ہے، عوام کی طرف نہیں۔ پاکستان میں جو ریلوے کا نظام ہے یہ آج سے 150 سال پہلے گورا بنا کر گیا تھا۔ کیا یہ نواز شریف صاحب نے بنایا؟ کیا یہ بے نظیر صاحبہ نے بنایا؟ کیا پرویز مشرف صاحب نے یا ضیاء الحق صاحب نے بنایا؟ نہیں۔ ہماری حالت تو یہ ہے کہ انگریز ہمیں جتنے 1000 کلومیٹر کا ریلوے ٹریک 1947 میں دے کر گیا تھا، ہم نے انگریز کے دیے گئے ریلوے ٹریک میں مزید اضافہ کرنے کے بجائے انگریز کے دیے ہوئے ہزاروں کلومیٹر ٹریک کو اکھاڑ کر بیچنا شروع کر دیا۔ بکا ہے پاکستان میں ٹرین کا ٹریک، پٹریاں بکتی رہی ہیں۔ آج دنیا بلٹ ٹرین سے بھی آگے جا چکی ہے۔ 1964 میں آج سے 56 سال پہلے جاپان نے بلٹ ٹرین پر کام شروع کیا، اور ایک ہم تھے
کہ جو نہ جاپان کی بلٹ ٹرین سے کچھ سیکھا ہم نے ماشاءاللہ، نہ لندن اور نیو یارک کے انڈر گراؤنڈ ریلوے کے نظام سے کچھ سیکھ سکے۔ اب ذرا جاپان، امریکہ اور برطانیہ کو تو ایک طرف رکھتے نا، یہ تو بہت ترقی یافتہ ملک ہیں، ہو سکتا ہے کوئی یہ سوچے کہ جی میں ان کی مثالیں کیوں دے رہا ہوں۔ اب آپ کو ایک ترقی پذیر ملک ایران کی مثال دے دوں، اگر یہ آپ ہضم کر لیں تو۔ ایران جو 30 سال سے معاشی پابندیوں میں زندگی گزار رہا ہے، امریکہ نے ایران پر اکنامک سینکشنز لگا رکھی ہیں۔ ایران دنیا سے نہ کچھ خرید سکتا ہے نہ دنیا کو کچھ بیچ سکتا ہے، جبکہ پاکستان تو ایران کی نسبت بہت خوش نصیب ہے۔ لیکن اب ذرا ایران کے ریلوے کے نظام کے بارے میں دل تھام کر سنیں۔ شرم محسوس ہو رہی ہے سب کچھ، مجھے تو شرم آ رہی ہے آپ کو بتاتے ہوئے، جو میں نے آغاز میں کہا تھا۔ ایران نے اپنے 2 شہروں تہران اور مشہد کے درمیان 927 کلومیٹر کا طویل اور جدید ریلوے ٹریک بچھا کر اس پر فدق ٹرین چلائی ہے۔ فدق اس ٹرین کا نام ہے، اور یہ ٹرین ہم سے کم از کم 20-30 سال آگے کی ٹرین ہے، کم از کم۔ اس ٹرین میں سفر کرتے ہوئے میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، چیلنج کر رہا ہوں، آپ پی آئی اے کے جہاز اور پی آئی اے کی سروس کو بھول جائیں گے۔ اندازہ کریں کہ یہ ایران نے کر دکھایا ہے، لیکن ہم نہیں کر سکے۔ اب ایران اس 927 کلومیٹر کے ٹریک کو سینٹرل ایشیا کے ممالک تک لے کر جا رہا ہے، جن میں ترکمانستان، تاجکستان وغیرہ شامل ہیں۔ پھر سینٹرل ایشیا سے اس ٹریک کو چین کے صوبے شنجانگ کے شہر اورمچی سے ملایا جائے گا۔ اس کو کہا جا رہا ہے نیو سلک روڈ، نئی شاہراہ ریشم۔ 927 کلومیٹر کے روڈ کو 3200 کلومیٹر تک بڑھایا جائے گا، اور 2025 تک ایران 10,000 کلومیٹر کے نئے ریلوے ٹریکس بچھانے جا رہا ہے۔ یہ وہ ملک ہے جس پر پابندیاں ہیں 30 سال سے۔ وہ جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ کوئی شرم محسوس ہو رہی ہے، کیونکہ مجھے تو آپ کو بتاتے ہوئے بہت شرم محسوس ہو رہی ہے۔ یہ ہے ہمارے کارنامے، کچھ نہیں کیا 73 سالوں میں۔ اس ملک کے حکمران طبقے کو تو شاید کوئی شرم نہ آتی ہو، اگر آتی تو یہ کام کب سے ہو چکا ہوتا پاکستان میں، جو آج امریکہ، یورپ، جاپان اور ایران میں ہو رہا ہے۔ جو منصوبہ اب عمران خان نے شروع کیا ہے، اگر یہی منصوبہ زیادہ نہیں تو کم از کم آج سے 20-25 سال پہلے بھی شروع کر لیا ہوتا ہم نے، تو آج پاکستان کہاں سے کہاں پہنچ چکا ہوتا۔ یہ ہے سیاق و سباق۔ اب کل کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ عمران خان نے کیا منصوبہ شروع کیا ہے۔ یہ ویڈیو ذہن میں رکھیے گا، آپ کو پھر اس منصوبے کی قدر کا احساس ہوگا، ہم کتنے پسماندہ تھے، اور عمران خان جو منصوبہ شروع کر رہا ہے، یہ منصوبہ ہمیں کہاں سے کہاں لے کے جائے گا۔ پھر انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی۔